بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آل رحمان آن لائن قرآن اکیڈمی قرآن تجوید کورس میں آپ سبھی حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق ہے تختی نمبر 17 نورانی قاعدے کا، اور آج کا ہمارا یہ آخری سبق ہے۔ تو اس سے پہلے کہ میں سبق شروع کروں آپ سب کو بتا دوں، اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل سعادت رحمانی کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور آئیکن بیل دبا دیجئے، تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ سب کو مل سکے۔ تو چلیے یہاں سے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیم زبر جا، زا الف مد زبر زا، جزا حمزہ دو زبر ان، جزاء وقفا جزاء۔ میم زبر ما، لام کڑا مد زبر لا، ملا حمزہ زیر ای، ملائی کاف زبر کا، ملائکہ تا پیشتو، ملائکۃ وقفا ملائکہ۔ حمزہ نون زیر ان، نون الف زبر نا، انا حمزہ عین زبر اع، انا اع۔ طایا زبر طوی، انا اعطی، نون الف زبر نا، انا اعطینا وقفا انا اعطینا۔ حمزہ زیر ای، لام یا زبر لی، الی، نون الف زبر نا، الینا حمزہ زیر ای، الینا ای، یا الف زبر یا، الینا ایا، با زبر با، الینا ایابا، حامیم پیش ہم، الینا ایابہم وقفا الینا ایابہم۔ خایا زبر خوی، رایا دو زبر رعی، خوی رعی، یا زبر یا، خوی رعی یا، را زبر را، خوی رعی یرا، ہا الٹا پیش ہو، خیرا یرہ وقفا خیرا یرہ۔ شین زبر شین، را زبر شر، را یا دو زبر رئی، شرعی، یا زبر یا، شرعی یا، را زبر را، شرعی یرا، ہا الٹا پیش ہو، شرعی یرہ وقفا شرعی یرہ۔ میم یا زیر می، قاف الف زبر قا، می قا، تا یا دو زبر تائیں، می قا تائیں، یا واو زبر یو، می قا تائیں یو، میم زبر ما، می قا تائیں یوم وقفا می قا تائیں یوم۔ فا زبر فا، میم نون یا زبر مائی، فامائی، یا عین زبر یا، فامائی یا، میم لام زبر مل، فامائی یعمل وقفا فامائی یعمل۔ تو یہاں پر ایک بات ذہن نشین رکھ لیجئے گا کہ نون ساکن ایک کلمے کے آخر میں ہو اور اس کے بعد یرملون میں سے یا میم نون واو، ان چار حروف میں سے کوئی حرف دوسرے کلمے کے شروع میں ہو تو وہاں پر ادغام بھی ہوگا، یعنی اس نون ساکن کو اس حرف میں چھپا کر اور ایک غنہ ہوگا، جیسے کہ میں نے یہاں پر پڑھ لیا، ہجے میں نے نون کو واضح کر دیا اور روانے کے ساتھ میں نے نون کو اس یا میں چھپا دیا۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں ادغام۔ ادغام کا مطلب ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد
یرملونا، یا را میم لام واو میں سے یمنو، یا میم نون واو، یہ چار حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوگا اور غنہ بھی ہوگا. اور اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد دوسرے کلمے کے شروع میں لام آ جائے یا را آ جائے تو وہاں پر صرف ادغام ہوگا، غنہ نہیں ہوگا. تو چلیے میں ایک بار پھر سے پڑھ کے بتاتا ہوں. فا زبر فا، میم نون یا زبر معی، فا معی، یا عین زبر یا، فا معی یا، میم لام زبر مل، فا معی یعمل، وقفا فا معی یعمل، میم نون نون زیر من، نون زبرنا، منا، صاد یا زیر صی، من نصی، راد زر، من نصير، وقفا من نصير، میم نون میم زیر میم، میم الف مد زبر ما، میم ما، حمزہ دو زیر ان، میم ما ان، وقفا میم ما، صاد زبر صا، دال یا زیر دی، صادی، دال دو زیر دن، صديد، وقفا صديد، ميم نون را زير مر، را با زبر رب، من رب، با زير بي، من ربي، کاف زبر کا، من ربك، وقفا من ربك. تو یہاں پر دیکھو نون کے بعد، نون ساکن کے بعد دوسرے کلمے کے شروع میں را آیا ہوا ہے، تو یہاں پر تو اس نون کو را میں مدغم کریں گے لیکن یہاں پر غنہ نہیں ہوگا. تو میں ایک بار پھر سے پڑھ کے بتاتا ہوں. من ربک، وقفا من ربک، را زبر را، سین واو پیش سو، رسو، لام لام پیش لل، رسول، لام کڑا زبر لا، رسول اللہ، حاضر ہی، رسول اللہ، وقفا رسول اللہ، میم زیر می، نون لام زبر نل، منل، لام گڑا زبر لا، من اللہ، حاضر ہی، من اللہ، وقفا من اللہ. یہاں پر ایک دوسری بات کو ذہن نشین کر لیجئے گا کہ لفظ اللہ یا اللہم کے لام سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو ہو لفظ اللہ یا اللہم کے لام کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور اگر لفظ اللہ یا اللہم کے لام سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو، زبر یا پیش نہ ہو تو اس صورت میں اس لفظ اللہ کے لام کو یا اللہم کے لام کو باریک پڑھیں گے. باقی اس کے علاوہ جو بھی لام ہو ہر صورت میں باریک پڑھیں گے. جیسے کہ میں پڑھ کے بتاتا ہوں. میم زیر می، نون لام زبر نو، می نو، لام کڑا زبر لا، من اللہ، حاضر ہی، من اللہ، وقفا من اللہ، صاد پیش سو، حا پیش حو، صحو، فا میم دو زبر فم، صحفم، میم پیش مو، صحفم، طه زبر طه زبر ها، صحفا مطهرة، را زبر را، صحفا مطهرة، تا دو زبر تن، صحفا مطهرة، وقفا صحفا مطهرة، صاد زبر صا، فا لام دو زبر فلام، الف زبر لا، صفلا، یا زبر یا، صفلا یا، تا زبر تا، صفلا یتا، کاف لام زبر کلام زبر لا، صفلا یتکلا، میم واو پیش مو، صفلا یتکلمو، نون زبرنا، صفلا یتکلمون، وقفا صفلا یتکلمون، قاف پیش قو، لام واو پیش لو، قلو، با یا دو پیش بوئی، قلوبوئی، یا واو زبر یو،
قلوب یوم میم زبر ما قلوب یوم حمزہ زیر ای قلوب یوم ای ذال واو دو زیر دیوں قلوب یومئذ واو الف زبر وا قلوب یومئذ وا جیم زیر جی قلوب یومئذ واجی فا زبر فا قلوب یومئذ واجفہ تا دو پیشتن قلوب یومئذ واجفۃ وقفا قلوب یومئذ واجفہ حمزہ با زبر اب صاد الف زبر صا اب صا را پیش رو اب صارو ہا الف زبر ہا اب صاروہا وقفا اب صاروہا سین زیر سی را الف زبر را سیرا جیم واو دو زبر جاؤں سراجاؤں واو ہا زبر وہ ہا الف زبر ہا سراجاؤں وہا جیم واو دو زبر جاؤں سراجاؤں وہا جاؤں واو زبر وا سراجاؤں وہا جاؤں وا حمزہ نون زبر آن سراجاؤں وہا جاؤں وآن زالام زبر زل سراجاؤں وہا جاؤں وآن زل نون الف زبر نا سراجا وهاجا وأنزلنا وقفا سراجا وهاجا وأنزلنا حمزہ کاف زبر اک لام لام دو زبلل اکلل لام میم زبلم اکللم میم واو دو زبر ماؤں اکللم ماؤں واو زبر وا اکللم ماؤں وا تا پیشتو اکللم ماؤں وا تو حابا زی حبا واو پیشبو اکللم ماؤں وا تو حبو نون لام زبر نل اکللم ماؤں وا تو حبون المیم الف زبر ما لام زبر لا اکللم ماؤں وا تو حبون المال حابا پیش حبا دو زبر بن اکللم ماؤں وا تو حبون المال حبا جیم میم زبر جم میم دو زبر من اکللم ماؤں وا تو حبون المال حبا جما وقفا اکللم ماؤں وا تو حبون المال حبا جما عین الف زبر عا دال زبر دا عاد نون لام زیر نیل عادنل حمزہ واو پیش او عادنل او لام کڑا زبر لا عادنل اولا وقفا عادنل اولا. تو یہاں پر دیکھ لیجئے کہ یہاں پر ایک چھوٹا سا نون آیا ہوا ہے دو کلمے کو جوڑنے کے لیے. اس کو کہتے ہیں نون قطنی. نون قطنی کہتے ہیں دو کلموں کا آپس میں جوڑنا. تو جب بھی یہ آئے تو اس کی یہ صورتحال ہوگی کہ دونوں کلمے کو آپس میں جوڑے گا اور یہ نون قطنی روانی کی صورت میں پڑھا جائے گا اور وقف کی صورت میں پڑھا جائے گا، جس کے میں نے پڑھ کے بتایا کہ عادن الاولا وقفاً عادن الاولا. پھر اگر اس ایسے حرف پر کلمے پر وقف کریں گے جس کے نیچے نون قطنی ہو، چھوٹا سا نون ہو، تو وہاں پر اس صورت میں پھر ہو نون قطنی نہیں پڑھا جائے گا، جیسے کہ آگے مثالوں میں پڑھ کے بتاتا ہوں. تو چلیے یہاں سے میں پڑھ کے بتاتا ہوں. لام پیشلو میم زبر ما لما زا زبر زا لمزا تا زیر تی لمزتی وقفاً لمزہ حمزہ لام زبر اللام زبر لا ذالیا زیر دی الذی وقفاً الذی. اگر اس دوران میں اگر یہ نون قطری نہ پڑھا جائے اور یہاں پر وقف کریں گے ہم، تو پھر اس صورت میں اس الف کے ساتھ ہم کیا کریں گے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس الف پر ہم زبر لائیں گے ما قبل کے مطابق، اس کے بعد والے حرف کے حرکات کے مطابق.
جسے کہ میں نے پڑھ لیا. تو میں آگے بھی پڑھ کے بتاتا ہوں. فا زبر فا، خا واو پیش خو، فخو، را زبر را، فخورا، وقفاً فخور. حمزہ لام زبر اللام زبر لا، اللہ، ذال یا زیر دی، الذی، نون زبرنا، الذین، وقفاً الذین. قاف زبر قا، دال یا زیر دی، قدی، را پیش رو، قدیر، وقفاً قدیر. حمزہ لام زبر اللام زبر لا، اللہ، ذال یا زیر دی، الذی، وقفاً الذی. نون واو پیش نو، حا پیش حو، نوح، نون با زیر نیب، نوح نیب، نون زبرنا، نوح نیبنا، ہا الٹا پیش ہو، نوح نیبنہ، وقفاً نوح نیبنہ، وقفاً نوح نیبنہ. میم نون میم زبر مم، با زبر با، منبا، خا زیر خی، منبخی، لام زبر لا، منبخلا، وقفاً منبخل. تو یہاں پر بھی ایک بات، تیسری بات کو ذہن نشین کر لیجیے گا کہ پہلے کلمے کے آخر میں نون ساکن ہو یا تنوین ہو، پھر اس کے بعد دوسرے کلمے کے شروع میں دیکھا جائے گا. اگر دوسرے کلمے کے شروع میں با ہو تو وہاں پر اقلاب والا قانون جاری ہوگا. اقلاب کا مطلب یہ ہے کہ کسی حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ بدل کر پڑھ لینا. تو یہاں پر نون ساکن کے بعد دوسرے کلمے کے شروع میں با آیا ہوا ہے، تو اس نون ساکن کو ہم میم سے بدل کر غنہ کریں گے. ویسے تو میں نے ہجے پڑھ کے بتایا، تو ایک بار میں پھر سے پڑھ کے بتاتا ہوں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد دوسرے کلمے کے شروع میں با آ جائے تو اس نون ساکن یا تنوین کو میم سے بدل کر غنہ کریں گے. اس کو کہتے ہیں اقلاب. تو یہاں پر اقلاب والا قانون جاری ہوا ہے. میم نون میم زبر مم، با زبر با، مم با، خا زیر خی، مم بخی، لام زبر لا، مم بخیلا، وقفاً مم بخل، لام زبر لا، یا نون میم پیش یم، لیم، با زبر با، لیم با، ذال نون زبر ذن، لیم بدن، نون زبرنا، لیم بدن، وقفاً لیم بدن. میم نون میم زیر میم، با عین زبر با، میم با، دال زیر دی، میم بعدی، وقفاً میم بعد. میم نون میم زیر میم، با یا زبر بی، میم بی، نون صاد زیر نص، میم بینس، صاد لام پیش صل، میم بینس صل، با زیر بی، میم بینس صلبی، وقفاً میم بینس صلب. لام زبر لا، نون سین زبر نس، لنس، فا زبر فا، لنسف، عین میم دو زبر عم، لنسف عم، با نون زیر بن، لنسف عم بن، نون الف زبر نا، لنسف عم بنا، صاد زیر صی، یا زبر یا، لنسف عم بنا صیا، تا زیر تی، لنسف عم بنا صیتی، وقفاً لنسف عم بنا صیا. با زیر بی، دال نون میم زبر دم، بدم، با زیر بی، بدم بی، ها میم زیر ہم، بدم بهم، وقفاً بدم بهم. میم پیش مو، طه زبر طه زبر ها، مطهى، را زبر را، مطهرة، تا دو تا میم دو زیر تم، مطهرة، وقفاً مطهرة. با زیر بی، حمزہ یا زبر ای، بی ای، دال یا زیر دی، بی ای دی، سین زبر سا، فا زبر فا، بی ای دی صفا، را زبر را، بی ای دی سفرا، تا دو زیر تن، بی ای دی سفرة، وقفاً بی ای دی سفرة.
کاف زیر کی، را الف زبر را کی را، میم میم دو زیر میم کی را میم، با زبر با را زبر را کی را میم برارا، تا دو زیر تین کی را میم برارتن، وقفا کی را میم برارہ، حامیم پیش ہم، فا یا زیر فی ہم فی، ہا الف زبر ہا ہم فیہا، وقفا ہم فیہا، لام زبر لا، کاف میم پیش کم، لکم دال یا زیر دی لکم دی، نون پیش نو، لکم دینو، کاف میم پیش کم، لکم دینکم، وا زبر وا، لکم دینکم وا، لام زیلی یا زبر یا، لکم دینکم ولیا، دال یا زیر دی نون زیر نی، لکم دینکم ولی دینی، وقفا لکم دینکم ولی دین، حمزہ نون زیر ان، نون زبرنا ان، رابا زبر ربا زبر با، ان ربا، حامیم پیش ہم، ان ربهم، با زیر بی حامیم زیر ہم، ان ربهم بهم، وقفا ان ربهم بهم، تارا زبر تر، میم یا زیر می، ترمی، حامیم زیر ہم، ترمیہم، با زیر بی، ترمیہم بی، حا زیر حی جیم الف زبر جا، ترمیہم بحجا، را زبر را تا دو زیر تن، ترمیہم بحجارت، وقفا ترمیہم بحجارہ، لام زبر لا، حامیم میم پیش ہم، لہم، میم الف زبر ما، لہم ما، یا زبر یا، لہم ما یا، شین الف مد زبر شا، لہم ما یشاء، حمزہ واو پیش او، لہم ما یشاء، نون زبرنا، لہم ما یشاءون، وقفا لہم ما یشاءون، میم میم زیر میم میم زبر ما، مما، حمزہ لام زبر اللام کا زبر لا، مما اللہ، حامیم پیشم میم زبر ما، مما اللہم، وقفا مما اللہم۔ تو یہاں سے ہو گیا ہمارا تختی نمبر 17 انہوں قاعدے کا سبق، اور تو انشاءاللہ تعالی دعاؤں میں یاد رکھیجیے گا۔ اگر کوئی بات بھی آپ لوگوں کی سمجھ میں نہ آ چکا ہو یا کوئی سبق آپ لوگوں کی سمجھ میں نہ آ چکا ہو تو آپ کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں، اور واٹس اپ نمبر بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیجیے گا، اپنے صحت کا خیال رکھیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔